بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں احد فاروقی، پروگرام میری نظر میں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، فیس نیوز خصوصی ٹرانسمیشن الیکشن 2024، ہم مختلف شعبہ جات میں الیکشن کا سروے کر رہے ہیں اور مختلف مذہبی اور سیاسی رہنماؤں سے اس موضوع پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ 2024 8 فروری ایک پاکستان کے ایک بار پھر ایک بہت بڑے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ عوام تذبذب کا شکار ہے کہ آیا 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ آیا اس ملک کا مستقبل بہتر ہوگا یا اس ملک کا مستقبل ایک بار پھر ماضی کی طرح انہی لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا۔ اسی کی جد و جہد میں، اسی سوچ میں 8 فروری کا انتظار ہو رہا ہے۔ بہت سارے امیدوار میدان میں ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں اور بہت ساری مذہبی جماعتیں بھی میدان میں ہیں، اور اس کوشش میں ہیں کہ اپنے منشور سے اور اپنے لاہ عمل سے ووٹرز کو مطمئن کر کے اپنی طرف راغب کیا جائے۔ اسی سلسلے میں مختلف مذہبی سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج اس سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں آصف رضا قادری صاحب، یونائٹڈ مسلم فورم کے چیئرمین ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے سیاست پہ اور مذہب پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں کہ آیا 8 فروری کو عوام کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، اور اس ملک کے مستقبل کے لیے ووٹرز کو کیا سوچ کے پولنگ اسٹیشن کی طرف جانا چاہیے، اور کون سے نمائندے منتخب کرنے چاہیے جو بہتر طریقے سے اس ملک کی خدمت کر سکے۔ السلام علیکم آصف بھائی۔ وعلیکم السلام احد بھائی، ماشاءاللہ۔ اچھا آصف بھائی، جیسے آپ کو بھی ہماری طرح انتظار ہوگا 8 فروری کا، جی جی، اور پورے پاکستان کی اور انٹرنیشنل جو جغرافیائی اس وقت نظریں ہیں، سوچ ہے، ان سب کی جو نظریں ہیں انٹرنیشنل سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، وہ 8 فروری پر ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، بڑی گہری نظر ہے آپ کی بھی یہاں کے سیاسی معاملات پر۔ بہت سارے جو امیدوار ہیں مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے، وہ ایک بار پھر اپنے وہی پرانے منشوروں کے ساتھ، وہی پرانے وعدوں کے ساتھ پھر عوام کے درمیان آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں لوگ بڑے عجیب و غریب کیفیت میں ہیں کہ آیا کیا کیا جائے، تو کیا لوگوں کے لیے، ووٹرز کے لیے آپ کے پاس پیغام ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میں احد فاروقی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج اس بات کا ذریعہ بنا، آپ کا یہ چینل فیس نیوز، کہ ہم آج بیٹھے ہیں الیکشن 2024 کے حوالے سے، جو کہ فروری میں منعقد پذیر ہو رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جو ماضی کی طرح جو چہرے ہمارے سامنے آتے رہے ہیں اور الیکشن میں جو چیزیں، دعوے، وعدے اور نعرے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ مسلم فورم جو کہ ایک اسلامی اور فلاحی ادارہ ہے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا عزم بھی یہی ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کریں اور پاکستان کی خدمت کریں۔ تو میں آج اپنے عوام پاکستان سے مخاطب ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام عاشقان اسلام کو کہ جو گزشتہ 70 سالوں سے جو ایک فرسودہ نظام جو چلا آ رہا ہے، اور جو ہم نے نعرے سنے ہیں یا جو ہم نے وعدے جو ہم نے کرتے جو سنا ہے لوگوں کو کہ جناب ہم اس پاکستان میں جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے لگائیں گے، پاکستان کے جو بے روزگار جو نوجوان ہیں ان کو روزگار فراہم کریں گے، پاکستان میں جو ہے وہ ایک جال بچھا دیں گے روزگار کا، لیکن ہم بدقسمتی سے کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ہم پاکستان اسی چوراہے پر اور اسی دوراہے پر کھڑا ہے، کہ آج بھی جو آپ نے دیکھا کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان، ایک پڑھا لکھا طبقہ اور ہماری جو ہے وہ یوتھ اس وقت جو ہے وہ پریشانی اور پریشان حال کیفیت میں مبتلا ہیں۔ یقیناً روزگار نہیں ہے اور معاشی حالات ابتر ہیں، ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا ابتر ہوں، لیکن ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ اپنے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری ایسی کمپنیاں آج بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں وہ جب وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وعدہ کرو تو پھر پورا کرو۔ اور آج آپ دیکھ لیں جو اس ملک کا جو حال ہے، جو نظام ہے، نظام عدل کو آپ دیکھ لیں، معاشی نظام کو دیکھ لیں، یا جو باتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے ایز اے مسلم، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تمام باتوں پہ پورا نہیں اترتے۔
یعنی کہ ہم آج دیکھیں نا، آپ جاپان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ آج جاپان میں دیکھیں کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی کرائم نہیں ہے، نہیں ہے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ چوری نہیں ہے، وہاں پہ قتل و غارت گری نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہے مگر ہم مسلم ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کس قدر اور لاقانون. وہاں پر ہمارے یہاں وفود جاتے ہیں وہاں تبلیغ کے لیے، انصاف جی کے لیے، جی جی ایمانداری جی کا جی پیغام دینے. آپ نے صحیح کہا بھائی کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ حال ہے ہمارا. ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف ہم نے کلمہ جو ہے نا وہ اپنے حلق سے باہر پڑھتے ہیں، ہم اندر نہیں، یعنی اللہ کی سنتے تو ہیں مگر اللہ کی مانتے نہیں ہیں. رسول اللہ کی حدیث کو سنتے ہیں مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی یوتھ کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا ایسے لوگوں کو قطعاً منتخب نہ کریں کہ جو آپ کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے، جنہوں نے 70 سالوں سے رکھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو پیرس بنائیں گے، ہم پاکستان کو لندن بنائیں گے، ہم پاکستان کو دبئی بنائیں گے. ارے آپ پاکستان کو کشمیری بنا دو بھائی. پاکستان کو کم سے کم آپ ایسا ہی بنا دیتے کہ لوگ کم سے کم یہاں پہ یہ ایک مثال تو دے سکتے. آج ہم یہ مثال بھی نہیں دے سکتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اپنے سیاستدان کو چنتے ہیں تو ہم اس کا کردار نہیں دیکھتے، بس ہم جو ہے نا اس کے وعدوں اور نعروں میں اچھا آصف بھائی، آپ نے کہا اس کا کردار نہیں دیکھتے، تو اس پر میں خطا کلامی کہ اب ہمارے یہاں جو کرائیٹیریا ہے الیکشن کا، اس میں ہم ایک انتخابی نشان کو دیکھتے ہیں. جی جی ہم امیدوار کو نہیں دیکھتے، اس کے کردار کو نہیں دیکھتے ہیں. اب 336 کی اسمبلی بننے جا رہی ہے 2024 میں. جی 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 اور اگر آپ ووٹوں کا تناسب دیکھیں گے وہ 3 سے 4 جماعتوں کے گرد گھوم رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا نمائندہ دیکھا جائے، اس کے کردار کو کیسا پرکھا جائے، کیسے منتخب کیا جائے؟ کیونکہ ہم تو ایک سیاسی نشان کو دیکھتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں دیکھتے اب کہ یہاں سے امیدوار کا کردار کون ہے، اس کا تعلق یہاں سے ہے یا نہیں ہے، یہاں کا رہائشی ہے نہیں ہے، ہمارے درمیان رہے گا یا نہیں رہے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے تیر کو ووٹ دینا ہے، پتنگ کو ووٹ دینا ہے، بلے کو ووٹ دینا ہے یا شیر کو ووٹ دینا ہے. ہم نے تو اب سمبل یاد کر لیے ہیں. تو آپ ووٹرز کو کیسے کہیں گے کہ وہ کیسے کردار کو پرکھے؟ دیکھیں آہت بھائی، ہمارا بس قسمتی ہی تو یہی ہے کہ ہم نے جو ہے مخصوص جو ہے وہ بلے کو، شیر کو، تیر کو، ان نشانوں کا اپنا ایک سلوگن بنا لیا. جی، حالانکہ ہمارا سلوگن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا سلوگن ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، اللہ کا نظام، اللہ کی سنت. جی، تو ہمارا سلوگن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بالکل، بے شک اسی کلمے پہ ملک حاصل کیا گیا. جی دیکھیں نا، 2 قومی نظریہ جو ہمیں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دیا، اور اس 2 قومی نظریے پر عمل کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان میں وہ شامل وہ علماء اور وہ شیوخ اور بالخصوص وہ جانثاران پاکستان کہ جنہوں نے اپنی کاوشوں، کوششوں کے ذریعے، اپنی لازوال قربانیوں کے ذریعے پاکستان کو بنایا. اور آپ نے دیکھا کہ جب پہلے الیکشن ہوتے تھے تو لوگ یہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص کیا ہے، یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اتباع کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیا یہ جو وعدہ کرتا ہے یہ پورا کرتا ہے، کیا یہ نمازی ہے، کیا یہ کردار کا جو ہے وہ غازی ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم عصبیت کے جو ہے وہ جھروکوں میں گم ہو کے رہ گئے ہیں. ہم عصبیت کے اس جھانسوں میں ایسے آ گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے اوپر ایسی جو ہے وہ لسانیت کی اور قومیت کی چادریں اوڑھ لی ہیں کہ الامان الحفیظ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. آج دیکھ لیں کہ اس ملک میں یہ جو آج ہم شہر کراچی کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی شہر کراچی میں رہتے ہیں، ہم اس شہر کراچی میں سروائیو ہم کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ایسے لوگ آ گئے جو اسمبلی میں آ گئے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. بلکہ اسکوٹنی کے ٹائم پہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان سے قل واللہ احد سنی گئی، وہ نہیں سنا سکے. ان سے آیت الکرسی پوچھی گئی پریزائڈنگ آفیسر نے، وہ نہیں سنا سکے، اور وہ قومی اسمبلی میں ہماری رہنمائی کریں. جی آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کہی احد فاروقی صاحب کہ ہم نے دیکھا ابھی بلدیاتی الیکشن میں بھی بہت سارے جو امیدواران تھے یو سی کے، ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کو 6 کلمے نہیں آتے تھے. اور ان سے اگر نماز کے فرائض پوچھے جائیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میری جو سمری ہے نا، میری زندگی کا سمری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں گے تو میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ خدا کی قسم ہمارے لیے جو منزل ہے وہ بہت زیادہ آسان ہوگی. دیکھیں ہم مشکل میں اور تذبذب کا شکار کیوں ہیں؟ ہم اس لیے ہیں کہ ہم اچھے امیدوار کا چناؤ نہیں کر پا رہے. پارٹیاں بھی کیا کر رہی ہیں، جو مختلف پارٹیاں ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو آگے لے کر آ رہی ہیں جو کہ نعرہ تو لگاتی ہیں کہ بھئی ہم سرمایہ داروں کے خلاف ہیں، ہم وڈیرا ازم کے خلاف ہیں، ہم جو ہے وہ فلاں ایسے شخص کے خلاف. مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہی وڈیرا، وہی جاگیردار اور وہی سرمایہ دار
ہم پر ایم این اے کی صورت میں اور ایم پی اے کی صورت میں مسلط ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو قانون سازی کے جب مراحل ہوتے ہیں تو وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا کو مقدم رکھا جاتا ہے, دین کو مقدم نہیں رکھا جاتا. میں چونکہ جس رائے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ چونکہ الیکشن 2024 کی بات کر رہے ہیں, تو میں یقیناً یہ بات اس لیے میرے لیے کہنا لازم اور ملزوم ہے کہ ہمارے لیے یہ فرسٹ پرائرٹی ہے, ہماری پہچان ہے کہ ہم کلمے کو سامنے رکھیں سب سے پہلے, کہ آیا یہ شخص صحیح العقیدہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, کیا یہ دین کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر وہ دین کو اہمیت اور فوقیت دے گا تو وہ دنیا کو بھی اسی کے مطابق چلائے گا. اچھا آصف بھائی, 10 کروڑ روپے خرچ کر کے, میں بہت معمولی سا فگر بتا رہا ہوں, اور اگر آپ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں نظر ڈالیں تو ہم نے تو یہ تک دیکھا کہ 50 کروڑ روپے این اے کی سیٹ پہ خرچ کیے گئے ایک امیدوار کے. اور میں ایک چھوٹا فگر 10 کروڑ, کیا وہ آپ کا نمائندہ ہو سکتا ہے جو 10 کروڑ روپے خرچ کر کے اسمبلی میں جائے اور وہ آپ کی بات کر سکتا ہے؟ یعنی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ جس کلمے کی بات آپ کر رہے ہیں, جس روحانیت کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا ایسے کینڈیڈیٹ 10 کروڑ روپے اپنے حلقے میں خرچ کر سکتے ہیں؟ جی کیسے؟ بات یہ کہ اب تو وہ دورہ آ گیا ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے 2 کروڑ روپے کا ہی معاملہ ہے, کہ یعنی کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, مجھے بتائیے, ایسی ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں جمعیت علماء پاکستان کی اگر ہم ماضی میں مثال لے لیں یا دیگر جماعتوں کی مثال لے لیں, جیسے 9 ستارے بنے اس وقت میں, تو آپ مجھے بتائیے کیا انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے؟ نہیں کیے انہوں نے. دیکھیں انہوں نے لیکن آصف بھائی ویسے اکابرین اب ہیں بھی تو نہیں ہمارے درمیان. نہیں, لیکن ہمارے پاس وہ جذبہ تو ہے نا, ہمارے پاس وہ عزم تو ہے. دیکھیں اب تو میں نے کہا نا کہ اب تو سینٹ کے الیکشن ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ پیسے چاہیے, بولی چلتی ہے. جی, تو وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پیسہ دینے والا کون ہے؟ وہ کون سا سرمایہ دار ہے؟ دیکھیں اس ملک میں جو یہ جو منڈی لگتی ہے, یہ جو پیسوں کی منڈی کے ذریعے اراکین کو خریدا جاتا ہے, یہ تو سب کے سامنے کھلی کتاب ہے کہ آج اس ملک میں جب مجھے بتائیے کہ اراکین بکیں گے, جب الیکشن پیسوں کی بنیاد پر ہوں گے, تو پھر لامالا اس ملک میں انصاف اور قانون کی جو ہے وہ بالادستی قائم نہیں ہو سکے گی. لیکن اگر ہم جو الیکشن ہے وہ کردار کی بنیاد پر ہم جیتیں گے اور اب جذبے کے تحت جیتیں گے اور اپنے کردار کے ذریعے اس الیکشن کو لڑیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی اور اچھے حکمران بھی ہمیں نظر آئیں گے. دیکھیں ماضی میں ایسی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کا ہم جیسا نام لے لیتے ہیں, جیسے اور بھی دینی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئے, علامہ ارشد القادری, علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب اور پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب. اور پھر ایک زمانے میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ ملی یکجہتی کونسل بنی ہے یا دیگر جو دینی جماعتوں کا اتحاد ہوا, ہمارے سامنے متحدہ مجلس عمل بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب دینی جماعتوں نے کام کیا ہے اور سلسلہ, دیکھیں انہوں نے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ نہیں کیے ہیں, یہ میں آپ کو بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں. دیکھیں دنیا دار آدمی تو الیکشن کو پیسوں کی بنیاد پہ اس کے بلبوتے پہ تو جیت سکتا ہے, مگر آپ کے سامنے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی مثال ہے, آپ کے سامنے علامہ شفیع اوکاڑوی صاحب جو کہ اسی حلقے سے جو کہ 249 ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں, تو یعنی کہ وہ اس حلقے سے جیت چکے ہیں. اور آپ کے سامنے پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب کی مثال ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا وہ جیت چکے تھے, ان کو صبح اٹھا کے بتایا صبح وہ بتایا گیا نا کہ کیا وہ پیسوں سے جیتے تھے. تو احد بھائی ہم وہ ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے, مگر اگر ہم نے یہی سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری و ساری رکھا, یہ پیسوں کی بولیاں یہ ہم نے لگا کے رکھی اور ایسے لوگوں کو ہم نے میدان عمل میں لے کر آئے کہ جن کا کردار نہیں ہوگا, کہ جو پاکستان کے پرچم کو سر بلند کرنے کی ہمت نہیں رکھتے, جو کہ کسی لابی کے تحت آتے ہیں یا کسی ان کے پیچھے کوئی چینل گھمانے والا ہوتا ہے, جب ایسے لوگ جب برسر اقتدار آتے ہیں اور وہ جب اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ عوام کی بات نہیں کرتے ہیں. بالکل آصف بھائی آپ نے بالکل صحیح بات کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی اتحاد کی بات کی, آپ نے شاہ احمد نورانی صاحب کی بات کی. 2002 پرویز مشرف کے دور میں عام انتخابات میں ایک مذہبی اتحاد بنا جس کا نام MMA رکھا گیا. اس کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے اور جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور صاحب تھے. اس میں ملت جعفریہ, فقہ جعفریہ اور مختلف مذہبی جماعتوں کا یہ ایک اتحاد تھا, اور اس اتحاد کی بدولت 71 قومی اسمبلی کے ارکان پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قومی اسمبلی میں پہنچے اور وہاں دین کی بات شروع ہوئی. 22 سال گزرنے کے بعد آصف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ مذہبی اتحاد ہمیں دیکھنے میں کیوں نہیں آیا؟ ناظرین اس سوال کا جواب میں دوں گا ایک چھوٹے سے وقت.